بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار فرمائی۔ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے پہرے دار بھی مقرر فرمائے۔ کتب احادیث میں اس طرح کی احادیث و روایات بکثرت موجود ہیں۔ کچھ روایات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیت رجلا صالحا یحرسنی اللیلہ، کاش کہ آج کی رات کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایک ایسا نیک شخص ہوتا جو میری حفاظت کے لیے پہرا دیتا۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار کی آواز سنی۔ جب ہم نے باہر دیکھا تو صحابی رسول سعد بن ابی وقاص باہر کھڑے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کیسے آنا ہوا؟ تو سعد بن ابی وقاص نے عرض کی کہ میرے دل میں آپ کے حوالے سے بے چینی تھی، اندیشہ تھا کہ کوئی آپ کو ضرر نہ پہنچا دے، اس لیے میں آپ کے پہرے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں آپ کی حفاظت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا ارشاد فرمائی، ان کو دعا دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حفاظتی پہرا دیا۔ ایک روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام کے اس گروہ میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ جو آج کی رات ہماری حفاظت کے لیے پہرا دے؟ تو ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج کی رات ہم حفاظت کے لیے پہرا دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بات کو قبول فرمایا اور آپ اور دیگر اصحاب آرام فرمانے لگے اور ان دونوں حضرات نے نبی علیہ السلام کو اور اصحاب رسول کا حفاظتی پہرا دیا۔ اور ایک روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی ہیں قیس بن سعد، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بطور محافظ رہتے تھے اور نبی علیہ السلام کا حفاظتی پہرا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح تاریخ مدینہ جو کہ محدث ابن شبہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کرتے تو حضرت عمر فاروق تلوار سونت کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیا کرتے تھے، گویا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور فاروق اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرے داری کر رہے ہوتے تھے۔ ایک روایت علامہ سمہودی نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے اپنی کتاب وفاء الوفا میں نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی نے باقاعدہ مسجد نبوی کے پاس ایک چوکی بنائی ہوئی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے، اور کتابوں کے اندر اس چوکی کو، اس مقام کو استوان علی بن ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ تمام احادیث اور روایات بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حفاظت کے لیے پہرے دار بھی مقرر فرمائے، اس کے لیے تدابیر بھی اختیار فرمائی، اور یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں باقاعدہ یہ معاملات چلتے رہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا رہا یہاں تک کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے یا اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا، اے لوگو تم چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ یعنی جب تک یہ ذمہ نہیں لیا گیا تھا تو نبی علیہ السلام باقاعدہ حفاظتی پہرے داری کے لیے لوگوں کو، اصحاب کو مقرر فرمایا کرتے تھے اور تدابیر اختیار فرمایا کرتے تھے۔ جب ہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک نے وہ پہرے دار جتنے تھے ان کی معاملات، انہی ذمہ داری ختم فرما دی۔ تو یہ تمام روایات اس بات پر واضح ثبوت ہیں کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، پہرے داری کے لیے لوگوں کو مقرر کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی عادات مبارکہ ہے۔ ویسے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں
وہ یہ ہے کہ نہ کسی کا مال محفوظ ہے نہ کسی کی جان محفوظ ہے. رات چلتے کسی کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے, کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے. ابھی حالیہ دنوں لاہور میں ایک نوجوان امیر بالاج ٹیپو کو قتل کیا گیا. اس طرح کے کئی کیسز موجود ہیں. یہ تو نوجوان ایک امیر زیادہ ہے, ایک بزنس مین ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل تھا, اس لیے اس کا کیس نیوز چینل پہ بھی چلا, آج تک اب تک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اس طرح کے کئی نوجوان, کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کئیوں کے تو کیس رپورٹ بھی نہیں ہوتے, نہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس طرح کے کئی لوگ ہیں. اصل کرب اور درد تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے گھر سے ان کا بھائی, ان کی بہن, ان کا شوہر, ان کے عزیز رخصت ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر فرمائے. تو جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, اسباب دیے ہیں, وہ حفاظتی اقدامات کی کوشش کریں, خواہ وہ گارڈ رکھنے کی صورت میں ہو, خواہ وہ اسلحہ رکھنے کی صورت میں ہو. لیکن تمام چیزوں کی جو قانونی ریکوائرمنٹس ہے ان کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے. ہم یہاں پہ حفاظت کے معاملات کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ خود قانون کی معاملات کو پورا نہیں کریں گے, اس کے تقاضے پورا نہیں کریں گے, تو آپ خود غلطی پر ہوں گے, بلکہ اپنا نقصان آپ خود کریں گے. تو قانونی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرتے اپنی حفاظت کے معاملات کی پوری کوشش کریں. یہاں پہ ایک جو جوہلا کا طبقہ ہے اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کہ یار اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے, بالخصوص اہل علم اور علماء اور مولوی حضرات جو ہیں ان کو ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, اللہ پہ توکل ہی نہیں, اتنے گارڈ رکھے ہوئے, سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. تو ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا ہے کہ تدابیر اختیار کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹ کی رسی باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کی رسی کھول کر اللہ پہ توکل کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اونٹ کی رسی باندھ اور اللہ پہ توکل کر, یعنی حفاظتی تدابیر اختیار کر پھر اللہ پہ توکل کر. تو تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کریں, بھروسہ کریں. اصل حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے, لیکن یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں, اس پہ چلیں گے تو اس کی برکات نصیب ہوں گی. لیکن رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے یہ معاملات کرنے ہیں حفاظتی اقدامات کے, نہ کہ پروٹوکول کی نیت سے, اپنی واہ کی نیت سے کہ آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی, گارڈ رکھیں گے تو ہمارا نام بنے گا, لوگوں کی نظروں کا مرکز ہم بنیں گے. تو یہ فاسد نیتیں نہیں ہونی چاہیے. فقط رسول اللہ کی اتباع کی نیت سے, حفاظتی اقدامات کی اختیار کرنے کی نیت سے یہ امور کرنے چاہیے. اور توکل اور بھروسہ فقط اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ جو وقت مقرر ہے اس پہ موت آ کے رہے گی, لیکن ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اس کی برکات نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہمارے جان و مال کی, عزت آبرو کی, دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے. اسے تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے. ہمیں نیک صالح متقی حکمران نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.